بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک ہو گیا تھا، آگے دیکھتے ہیں۔ فقال الملک، جب وہ بادشاہ کے پاس اس کی بیوی گئی اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو دیکھیے بادشاہ نے کیا کہا۔ فقال الملک، تو بادشاہ نے کہا ایتھا السیدۃ، اے مالکن، ایھا السیدۃ، اے مالکن، اے رانی، لا تسألینی عن امری، لا تسألینی، تم مجھ سے نہ پوچھو، عن امری، میرے معاملے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ لا تسألینی، تم مجھ سے دریافت نہ کرو، عن امری، میرے معاملے کے بارے میں، فتزیدینی غما وحزنا، فتزیدینی، پس تم مجھے بڑھا دو گی غم کے اعتبار سے اور حزن کے اعتبار سے، یعنی تم میرا غم اور میرا جو ملال ہے اس کو تم بڑھا دو گی، ٹھیک ہے۔ فتزیدینی، پس تم مجھے بڑھاؤ گی غما وحزنا، غم اور حزن کے اعتبار سے۔ فإنه امر لا ينبغي ان تسألینی عنہ، کیونکہ یہ امر ایک ایسا معاملہ ہے، لا ينبغي، مناسب نہیں ہے، ان تسألینی عنہ، کہ تم مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرو، ٹھیک ہے۔ فإنه امر، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا معاملہ ہے، لا ينبغي، مناسب نہیں ہے، ان تسألینی عنہ، کہ تم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھو۔ قالت، اب اراخت نے کہا، اس کی بیوی نے کہا، اس کی رانی نے کہا، اوقد نزلت عندک منزلۃ من یستحق ھذا، اوقد، کیا، نزلت عندک منزلۃ من، آپ کے پاس اس شخص کا مقام و مرتبہ رکھا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، یستحق ھذا، جو شخص اس کا مستحق ہے، کیا، یہ لفظی ترجمہ ہے، آپ کے پاس اس شخص کا، منزلۃ من، اس شخص کا مقام و مرتبہ رکھا گیا ہے جو اس کا مستحق ہے، یعنی جو پوچھ سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اس دریافتگی کے لائق ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اس دریافتگی کے مستحق ہے، اس پوچھ گچھ کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ انما احمد الناس عقلا، بے شک احمد الناس، لوگوں میں سب سے قابل تعریف عقل کے اعتبار سے، من، وہ شخص ہے، اذا نزلت بہ النازلۃ، النازلۃ، مصیبت، جب مصیبت اس پر نازل ہوتی ہے، کان لنفسہ اشد ضبطا، تو وہ اپنے آپ پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف من، یہ من ہے، من، وہ شخص ہے، اذا، جب، نزلت بہ النازلۃ، اس کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یا اس پر کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے، کان لنفسہ، تو وہ ہوتا ہے اپنے نفس کا، اشد ضبطا، سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والا، ٹھیک ہے، اپنے آپ پر سب سے زیادہ کنٹرول کرتا ہے۔ وَأَكْثَرَهُمْ اسْتِمَاعًا، اور ان میں سب سے زیادہ سننے والا ہوتا ہے، من اہل النصح، نصیحت کرنے والوں کو، یعنی لوگ کیا کہتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، عقل مند۔ وَأَكْثَرُهُمْ، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ استماعاً، سننے والا ہوتا ہے، من اہل النصح، نصیحت کرنے والوں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، ینجو من تلک النازلۃ، یہاں تک کہ وہ نجات پا جاتا ہے، من تلک النازلۃ، اس مصیبت سے، بالحیلۃ، ہیلے کے ذریعے سے، والعقل، اور عقل کے ذریعے سے، والبحث، اور تحقیق و تفتیش کے ذریعے سے، والمشاورت، اور مشورے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ نجات پا جاتا ہے اس مصیبت سے، کیسے، ہیلا سازی کر کے، ہیلا تدبیر کر کے، عقل کے ذریعے سے بحث و تحقیق کر کے، تفتیش کر کے، اور مشورہ کر کے۔ فعظیم الذنب لا یقنط من الرحمت، دیکھیے فعظیم الذنب، اس کا معنی کیا کریں گے، بڑے سے بڑا گنہگار، قنط یقنط، اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، فعظیم الذنب، پس بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا، لا یقنط، مایوس نہیں ہوتا ہے، من الرحمت، رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت سے بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ولا تدخلن علیک شیئا من الہم والحزن فإنہما لا یردان شیئا مقضیا، لا یردان شیئا مقضیا، ولا تدخلن علیک، اور آپ ہرگز داخل نہ ہونے دیں، ہرگز داخل نہ کریں،
علیکا اپنے اندر، اپنے اوپر، ٹھیک ہے، ولا تدخلن اور آپ ہرگز داخل نہ کریں، علیکا اپنے اندر، شیئن کسی بھی چیز کو، من الہم والحزن رنج و ملال میں سے، یعنی آپ اپنے اندر ذرہ برابر بھی رنج و ملال داخل ہونے نہ دیں، فإنہما کیونکہ یہ دونوں چیز یعنی رنج و ملال، ہم اور حزن کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ولا تدخلن علیکا اور آپ ہرگز داخل نہ کریں اپنے اندر کوئی بھی چیز، من الہم والحزن رنج و ملال میں سے، کیونکہ یہ دونوں چیز یعنی یہ رنج و ملال لا یردان شیئا مقضیا، لا یردان نہیں ٹال سکتے ہیں، رد یرد ردن مطلب ہوتا ہے لوٹانا ٹالنا، لا یردان نہیں ٹال سکتے ہیں، نہیں لوٹا سکتے ہیں، شیئا مقضیا فیصلہ کی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے، یعنی تقدیر کو، شیئا مقضیا فیصلہ کی ہوئی چیز کو یعنی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے ہیں، الا مگر انہما ینحلان الجسم، انحل ینحل، انحال اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنا، لاغر کرنا، مگر یہ کہ یہ دونوں چیز ینحلان الجسم جسم کو کمزور کر دیتی ہے، یعنی یہ ہم اور حزن یہ دونوں جسم کو کمزور کر دیتی ہے، ویشفیان العدو اور دشمن کو صحت مند اور تندرست بناتی ہے، ویشفیان اور یہ دونوں چیز تندرست اور صحت مند بناتی ہے، کس کو؟ اس کا مفعول ادھر ہے العدو، دشمن کو، یعنی اس سے رنج و غم آپ کریں گے آپ کمزور ہو جائیں گے اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ویشفیان العدو اور یہ دونوں چیزیں دشمن کو صحت مند بناتی ہیں، دشمن کو تندرست بناتی ہیں۔ قال لها الملک، بادشاہ نے اس سے کہا، لا تسألینی عن شیء، تم مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں مت پوچھو، تم مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں مت پوچھو، فقد شققت علی، شق علی اس کا مطلب ہوتا ہے مشقت میں ڈالنا، ٹھیک ہے، جسے اس کا معنی دیا ہوا ہے، فقد شققت علی تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے، والذی تسألینی عنہ لا خیر فیہ، والذی اور وہ چیز تسألینی عنہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، والذی اور وہ چیز تسألینی عنہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، سوال کر رہی ہو، لا خیر فیہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، لأن عاقبتہ کیونکہ اس کا انجام، ہلاکی میری ہلاکت ہے، وہلاککی اور تمہاری ہلاکت ہے، وہلاک کثیر من اہل مملکتی اور میرے مملکت والوں میں سے بہتوں کی ہلاکت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا انجام میری ہلاکت ہے، وہلاککی اور تمہاری ہلاکت ہے، وہلاک کثیر من اہل مملکتی اور میرے مملکت والوں میں سے بہتوں کی ہلاکت ہے، وہوا ومن ہوا عدیل نفسی، ومن اور اس شخص کی ہلاکت ہے، ہوا جو عدیل نفسی میرے نفس کے برابر ہے، ٹھیک ہے، میری جان کے برابر ہے، عدیل مطلب برابر، وذاک ان البراہمۃ زعموا اور وہ یہ ہے کہ برہمنوں نے کہا ہے، وذاک اور وہ یہ ہے کہ البراہمۃ برہمنوں نے زعموا گمان کیا ہے، کہا ہے، انہو لا بد من قتل کی وقتل کثیر من اہل مودتی ولا خیر فی العیش بعدکم، کیا کہا ہے، انہو لا بد کہ ضروری ہے، من قتل کی تم کو قتل کرنا، وقتل کثیر من اہل مودتی اور میرے محبین میں سے، میرے محبوبوں میں سے بہتوں کو قتل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لا بد من قتل کی تم کو قتل کرنا ضروری ہے، وقتل کثیر من اہل مودتی اور مجھے محبت کرنے والوں میں سے بہتوں کو قتل کرنا ہے، یا میرے محبوبین میں سے بہتوں کو قتل کرنا ضروری ہے، ولا خیرہ اور کوئی بھلائی نہیں ہے، فی العیش زندگی میں، بعدکم تم سب کے بعد، یعنی تم سب اگر قتل کر دی جاؤ گی تو پھر زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہ جائے گی، وَهَلْ أَحَدٌ يَسْمَعُ بِهَذَا إِلَّا اعْتَرَاهُ الْحُزْنُ، وَهَلْ أَحَدٌ اور کیا کوئی ہے، یسمعُ جو سنے گا، بِهَذَا اس بات کو، الا مگر یعنی جو کوئی بھی، یہاں پہ جو حل دیکھ رہے ہیں نا یہ ماں کے معنی میں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے جو سنے گا اس بات کو مگر
اعتراہ الحزن، غم اس پر طاری ہو جائے گا. اعترا یا اعتری، اعتران اس کا مطلب ہوتا ہے لاحق ہونا، طاری ہونا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے، احدن کوئی بھی نہیں ہے، یسمعو جو سنے گا، بہذا اس بات کو، الا مگر، اعتراہ الحزن غم اس کو لاحق ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیجیے.